السلام علیکم۔ اس وقت ایک بہت بڑا سوال جو جنگی حکمت عملی کے حساب سے پوچھا جا رہا ہے ہندوستان میں کہ چائنا کیا چاہتا ہے، چائنا کی جنگی حکمت عملی کیا ہے۔ یہ ایک بڑا میجر سوال ہے۔ کیا چائنا ہندوستان کو فتح کرنا چاہتا ہے؟ کیا چائنا ہندوستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے؟ کیا چائنا ہندوستان کو اپنے اندر ایبزارب کرنا چاہتا ہے؟ یہ سارے مختلف سوالات ہیں۔ کیا چائنا صرف ہندوستان کو ڈرانا چاہتا ہے؟ پاکستان کا اس میں کیا رول ہے؟ پاکستان کیا چاہتا ہے؟ کیا پاکستان اور ہندوستان اور چائنا مل کے کوئی حکمت عملی بنا رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ چائنا کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو جنگیں ہم لوگوں نے دنیا میں پیچھے ریسنٹلی دیکھی ہیں، وہ جنگیں وہ ہیں جو امریکہ نے مسلط کی کمزور ممالک کے اوپر۔ افغانستان میں امریکہ گھس گیا، سیریا میں، شام میں تباہی مچا دی۔ امریکہ کا جنگ کا سٹائل یہ ہے کہ فوجیں لے کے گھس جاؤ اور بمباری شروع کر دو اور اگلے کو دہشت ڈال کے تو اس کو گرا لو۔ اور یہ جنگ کی حکمت عملی ہم نے بری طرح ناکام ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان سے بھی امریکہ دم دبا کے بھاگا، سیریا میں بھی آخر ترکی آ گیا، رشیا پہلے سے موجود تھا، ایران موجود تھا، اور وہاں سے بھی انکل سیم کو اپنا چھابا جو ہے وہ اٹھا کے نکلنا پڑا، وہاں سے ضلالت ہوئی وہاں سے۔ یہ میں نے آپ کو پرسپیکٹو دیا ہے کہ امریکہ کے یا ویسٹ کا جنگ کا طریقہ کیا ہے۔ چائنا کا جنگ کا طریقہ بہت مختلف ہے۔ چائنا کی وار فلسفی، جنگ کی حکمت عملی یہ ہے کہ جنگ نہیں کرو، جنگ مت کرو، جتنا ہو سکتا ہے جنگ مت کرو۔ 95% پلس جنگ نہیں کرو۔ چائنا کی جنگ یہ ہوتی ہے کہ دشمن کے اعصاب پہ سوار ہو جاؤ اور نفسیاتی طور پر دشمن کو شکست دو کہ وہ جنگ کرنے کی بجائے ہتھیار ڈال دے۔ یہ چائنا کی ایک حکمت عملی ہے، اور میری ججمنٹ میں، ہمبل ججمنٹ میں، یہ ایک اعلیٰ ترین فلسفی ہے۔ چائنیز اس کو یوں ڈسکرائب کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں، چائنا کی فلسفی جنگ کی یہ ہے کہ تمہارے پاس اگر ایک شارپ، تیز دھار ہتھیار ہے، اگر تم اس کو استعمال کرو گے تو وہ اس کی تیز دھار ختم ہو جائے گی۔ تم اس کو چمکا کے رکھو، اس کو لشکا کے رکھو، اس کی تیز دھار بنا کے رکھو، لیکن استعمال نہیں کرو۔ استعمال کرنے سے وہ، جس کو ہم کہتے ہیں کھنڈا ہو جائے گا، پنجابی میں وہ کھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے 95% چائنا کی حکمت عملی۔ باقی 5% ان کی حکمت عملی، اس کا بالکل سمری اور اس کا جو ارک ہے وہ یہ ہے کہ اگر جنگ کرنی پڑ جائے، ہتھیار کو استعمال کرنا پڑ جائے، تو اتنی پاور سے، اتنی فورس کے ساتھ کرو کہ دنوں کے اندر دشمن کا کونڈا ہو جائے۔ یعنی 95% یہ کہ دشمن نفسیاتی طور پر ہار جائے اور ہتھیار نہ اٹھائے اور تمہاری شرائط کے اوپر وہ آ جائے۔ باقی 5% یہ ہے کہ اگر دشمن باز نہیں آتا اور جنگ کرتا ہے تو اس کا قلع قمع کر دو۔ یہ ہے چائنا کی حکمت عملی، ود اور وداؤٹ پاکستان، ود اور وداؤٹ نیپال، بھوٹان، سری لنکا، بنگلہ دیش۔ چائنا کی یہ حکمت عملی ہے۔ چائنا نے اس وقت ہندوستان کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ مودی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اندروں جا پہ، مودی اب جنگ کرنے کی سچویشن میں نہیں ہے۔ البتہ اس کی فوج جو ہے وہ کسی حد تک جنگ چاہتی ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ ہمارے پاس توپ ہے، گولہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے فوکس کیا ہوا تھا کشمیری مظلوموں کے اوپر۔ اب آگے سے آ گئی ہیں اصلی فوجیں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ چائنا نے اتنا، جس کو میں، الفاظ سخت ہیں،
کتے کی طرح ان کو مارا، کتوں کی طرح مارا، اور بہت اچھا کیا۔ جو انہوں نے کشمیریوں کے اوپر آنکھوں میں جبڑوں میں گولیاں مار، ان کو جو ربڑ کی گولیاں اندھے کر دیے تھے کشمیری انہوں نے، اس کا نتیجہ انہوں نے یہ پایا، یہ 20 مانتے ہیں، 20 نہیں، 200-250 کے قریب اگلوں نے باقاعدہ ٹرینڈ، چائنا والے ٹرینڈ جوڈو کراٹے کے ماہر لے کے آئے، اور انہوں نے مار مار کے ان کا بھرکس نکال دیا۔ اور چائنا نے ایک اور کام کیا، ان کو پتا تھا کہ انڈیا اٹیک کرنے والا ہے، انہوں نے پانی بند کر دیا گلوان ندی کا۔ جیسے ہی انڈین نیچے اترے مار کھا کے، انہوں نے پانی پیچھے سے چھوڑ دیا جناب، اور بہا کے لے گیا، کتنے سولجرز ان کے ڈوب کے مر گئے۔ ان کے ساتھ کتے والی کی ہے چائنا نے۔ چائنا ایسے جنگ کرتا ہے۔ اب مودی نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور مودی سرنڈر کر چکا ہے۔ مودی چاہتا ہے کہ ہندوستان جنگ نہ کرے، لیکن فوج کے اندر بہت سے لوگ تو ڈر گئے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں فوج میں وہ اب جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہندوستان نے جنگ شروع کی، وار شروع اب جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہوگا۔ اگر ہندوستان نے جنگ شروع کی، چائنا قلع کما کر دے گا، ہندوستان کی فوج کا قیمہ بنا کے نکال دے گا، اور دنوں کے اندر، یہ جنگ 4-5-7 دن سے زیادہ چلنے والی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں 24 گھنٹے کے اندر چائنا، مجھے لگتا ہے ان کی حکمت عملی یہ کہتی ہے۔ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔